جو سچے ہیں ان کے دامن سے پکڑ لو، ان کی صحبت کو اختیار کر لو. آج دیکھیں دین کے میدان میں جھنڈے لے کر اترے. خدا کی قسم اللہ کے گھر میں یہ کہنے میں حق جانب ہوں سوائے حق کے نہ کوئی صداقت پیش کر سکا، نہ کوئی امانت پیش کر سکا، نہ کوئی للہیت پیش کر سکا. اگر کرتا ہے تو فقیر کرتا ہے. ارے کیوں کا روٹی بھاؤ خرید کے بازی صرف لیے اپنے نفس کو بار بار کہتے کہ رکھی سکھی کھا کھڑا گھرے تو پانی پی نہ ویٹ پڑھائیاں چوپڑیاں سے نہ سرسامی تھی. اپنے نفس سے فرماتے اور نہ دنیا کی طرف سے جو تجھے رب نے دیا ہے تیرے لیے کافی ہے. اور یہی نہیں وہ بلکہ ایک بزرگ کے پاس جب بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آپ نے پوچھا بایزید تیرے زہد کا کیا معیار ہے؟ آئے میں آپ کو بتاؤں فقر کی کیا جان. پوچھا بایزید تیرے زہد کا کیا معیار ہے؟ عرض کیا کہ حضور مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بس یہ تو ہمارے بارش کے کتوں کا بھی یہ مقام ہے. انہیں مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. پوچھا حضور آپ کا کیا دوست کا معیار ہے؟ آپ نے قرآن سورۃ حشر کی آیت تلاوت کی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مجھے اللہ نے وہ مقام بخشا ہے، نہ ملے تو صبر کر دیتا ہوں، مل جائے تو تسلیم کر دیا کرتا ہوں. نہ ملے تو صبر ہے، مل جائے تو تسلیم کر دیتے ہیں. یہ فقر اللہ کا وہ اصلی حال ہے. ارے ساری زندگی آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو غیر مطلب میں بھی عدل کرنے والے مل جائیں گے لیکن احسان کرنے والے نہیں ملیں گے. ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے اور جو خود کے رہ کر دوسروں کو پیڑ بھرتے ہوں، جو خود چیچے بہن کر ننگوں پہ پتنگ ڈھانپتے ہوں اور جو خود کے آرام ہو کر دوسروں کو آرام دیتے ہوں. اگر کر سکتے ہیں تو خود کے دیوانے کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ مثالیں اگر دی تو ان لوگوں نے بھی جو اس کے متفاوت ہوئے ہوئے تھے، جنہیں آسمان سے مستقبل میں بے یاد کر دیا گیا تھا. عزیزان گرامی یہ سارے کے سارے جتنے بھی دنیا میں انبیاء کے بعد اولیاء کرام آئے، یہ دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے. جب دنیا کی نظر چکا چوک تہذیب پر ہوتی تھی جو فقیرانہ لباس پہنتے لوگ دنیا کی خواہشات کے پیچھے ہوتے، یہ اللہ کی رضا کو محبت کے گرد گھوم رہے ہوتے تھے. لوگوں کو یہی بتاتے، اپنے عمل سے ثابت کرتے اور دیکھو خالی ہاتھ بیٹھے ہیں لیکن کونین کے خزانوں کے وارث ہیں. کونین کے خزانے بات ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آ جائے یہ اتنی بڑی بات کہ کونین کے خزانے. آئے میں بتاؤں کہ فقیر کی میراث کیا، فقیر کی میراث کیا قرآن مجید میں آتا ہے. جو اللہ کے پاس سے خزانے ہیں ہمیشہ رہنے والے یہ وسیلہ عمل ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے بالا توکل اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ کا رسول نے فرمایا زمین یہ بڑی اہم بات ہے سننے والی. یہ زمین اس میں جتنے خزانے ہیں ساتوں آسمان اس میں جتنے خزانے ہیں رامو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے کہ یہ بھاری. ایک میرا بھی ایمان ہے اور چائے کی پیالی کے بھی ہم اپنے ایمان زمین کا سودا کر لیں گے. کلمہ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے پاس ایک اس کامل مرد مومن کے پاس یہی کلمہ ہوتا ہے. زمین و آسمان کے خزانے اس کی نگاہوں میں بھیج ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس کے سامنے زمین و آسمان کے خزانوں کی کوئی بچت نہیں ہوتی. اللہ کی قسم اس کی نگاہ میں پتھر کے ڈھیلے اور مٹی کے ڈھیلے سونے کے ڈھیلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بادشاہ اور گدھا میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہیرے اور سنگریز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، محل اور چوپڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب یہ حال ہوتا ہے پھر ان کی نگاہ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے، ان کی نگاہ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے. عزیزان گرامی صرف یہی نہیں، زمین و آسمان کے خزانے تو معمولی بات ہے ان کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو عالم موجودات ہے وہ عالم غیب کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر چھلا رکھ دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے جن سارے انسان زندہ مردہ اگلے
پچھلے سارے میدان میں جمع کر دیے جائے، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لے، اللہ کے ان خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جس کا سمندر میں سے ایک سوئی کو دبو کر نکال دیا جائے۔ وہ خزانے کن کے لیے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وہ خزانے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے اور اس کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج دارالاسلام میں جائیں، اللہ کے فقیر نہ زکاتیں، نہ کھالیں، نہ چندے، نہ ڈونیشن، کوئی شے بھی نہیں، اس لیے کہ اس کی ذات فقط اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ آئے وہ ان خزانوں پہ بھی نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اس کی نگاہ فقط اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، اور جس کا وہ ہو گیا خدائی کاری اس کی ہوگی۔ یہ اس کا اپنا فرمان ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے خدائی کاری اس کی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیر خالی ہاتھ ہو کر بھی کونوں مکان کے وہ محتاج مالک ہونے کے باوجود بھی خالی ہاتھ ہو کر یہ لوگوں کو بتایا کرتا ہے کہ دیکھیں خدا ہے جس کے اوپر میں نے توکل کیا، میں نے توکل کیا ہے۔ اور دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں، اللہ کے وہ لاکھ رپئے خدا نے جو تمہارے لیے کیوں نہیں لیتے؟